اب میں ایک اور اہم بات جو کہ میڈیا کے اوپر چل رہی تھی کہ جو کابینہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی. جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت لوگ ہیں، ان کی جو خواہشیں ہیں، میں ان کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو. دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے. اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے، اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. اور صاحب آپ نے یہ تو کلیئر کر دیا، لیکن اس میں یہ بھی واضح کر دیں کہ اگر یہ معاملہ کب تک طے ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کیا جو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انہیں کا تقرر ہوگا، یا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ نہیں چل رہی ہوگی؟ میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے. آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر نہیں کیا. دوسرا سوال یہ بھی بتا دیں، دوسرا یہ شوکت طریق صاحب کی جو کانسٹیٹیوشنل وزارت جی تھی ان کا نوکری روز میں مکمل ہو گئی، اور ان کے فیوچر کے بارے میں جو ڈیسائڈ ہو چکا ہے وہ نظر بنے کی پہلے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے وہ بات ہو چکی ہے، اور اس وقت تک جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنا کردار جاری رکھیں گے. جیسے کہ ابھی میرٹ پر تعیناتوں کے حوالے سے آپ نے بتایا، اس وقت 22 گریڈ کی تقریباً 40 کے قریب اسامیاں خالی ہیں، اور بورڈ جو اپریل اور مئی میں ہونا تھا ابھی تک نہیں ہو پایا ہے. سال میں 2 بورڈ قانونی طور پر ہونے چاہیے تھے، لیکن ابھی ایک بورڈ بھی نہیں ہوا، اور اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس پر کوئی بات کی ہے یا کچھ اس پر ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ اور چیز کے حوالے سے موجودہ حکومت نے بڑے کام کیے، لیکن ابھی تک نہ الگ سے کوئی منسٹر اسے منسٹری کا بنایا گیا اور نہ منسٹر ہے. تو جو اوورسیز لوگ ہیں وہ باہر سے یا پاکستان میں جو پروموٹر ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر کا مسائل کو اس حوالے سے بات ہوئی. جی میں یہ بات جو جہاں تک اوورسیز کے منسٹر کا تعلق ہے وہ اس وقت وزیر اعظم صاحب خود ہیں، اور جہاں تک بورڈ کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے میں پوچھ کے آپ کو بتا پاؤں گا کہ وہ بورڈ ابھی تک نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو کب تک متوقع ہو. جیسا آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بتایا 15 منسٹر چیزوں کا بتایا، جس طرح وزیر اعظم نے خود ہدایت کی تھی تمام وزراء سے کہ اقوام متحدہ کی کیا وجہ تھی کہ جو مین بات چیز چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پرائم منسٹر کی نہیں ہوئی تھی، کیا وجہ تھی خاندان میں ہوتے ہوئے بھی نہیں وزیر اعظم شاید تھے نہیں،
اگر ہوتے تو وہ اپنا وہاں پہ بھی آ جاتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے ہدایت کی تھی اس کے مطابق تمام کابینہ نے جو ہے وہ جنازے میں شرکت کی تھی. سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے کئی دفعہ سوشل میڈیا سے, جو میں فیک نیوز کے اوپر بار بار یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ایک عمومی کردار, میں ایک تو پہلے تو میں میڈیا کے کردار کو سراہنا چاہتا ہوں. فارمل میڈیا نے جس طریقے سے یہ جب معاملہ چل رہا تھا ہمارا یہ DDI کا, اس کو اتنی سینسیشنل نہیں بنایا اور اتنا ذمہ داری سے رپورٹنگ ہوئی, اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فار ایگزامپل مینار پاکستان کا واقعہ تھا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کس طرح کے حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس کو لے کر جس طریقے سے ہم نے پاکستان کا ایک پورا ڈھنڈورا پیٹا پوری دنیا میں کہ خواتین یہاں محفوظ نہیں ہیں, اس کے بعد ہم نے باقی مقدمات کو لے کے جس طریقے سے ان طرح کے کیسز کو کیا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے فیک نیوز کو ریئل نیوز سے علیحدہ جانچنا اور پرکھنا. تو میری پھر درخواست ہوگی میڈیا سے کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو چیز آپ دیکھیں اس کو ویریفیکیشن پروسیس میں ضرور ڈالیں, اور اس کے بغیر اس کے سب جو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائے گا. جی رضا. سر آپ نے کہا کہ DGI قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. پہلا سوال تو یہ کہ کیا پہلے قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا؟ دوسرا آپ نے کہا کہ PM کا اختیار ہے کہ وہ تقرری کریں, تو کیا پرائم منسٹر کے ذریعے کوئی اور نام ہے, کوئی اور شخص ہے جن کو وہ بلانا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے ضرور بتائیں گے, اور یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جی میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. کراچی سے ان کے استعفے کا سمجھ نہیں آ رہی, وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا استعفا نہیں پہنچا, اسپیکر کے پاس بھی نہیں پہنچا, تو ان کا کیا کیا؟ جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے, بلوچستان کے معاملے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایشو وہاں پہ چل رہا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ اسٹیبلٹی ہو, استحکام ہو, اور جو بھی پولیٹیکل اور آئینی طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دی ہے گورنر بلوچستان نے وہاں کی سیاسی صورتحال کے بارے میں, اور ظاہر ہے کہ گورنر کا آپ کو معلوم ہے ان کے تحت یہ کردار ہے کہ وہ وفاق کو صوبے میں ہونے والے معاملات سے باخبر رکھے گا. اسی ضمن میں یہ ملاقات تھی, اور ہم انشاءاللہ جو بھی آئینی اور قانونی طور کے اوپر طریقہ ہوگا اس کو جو ہے ظاہر ہے ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, استحکام چاہتے ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اس سلسلے میں اسپیسیفک انسٹرکشنز یا بات کیا ہے وہ چونکہ میری PM صاحب سے میری بات نہیں ہوئی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اسپیسیفک بلوچستان کے اوپر کیا پر ہم نے کیا پوزیشن ہوگی, لیکن ہم ظاہر آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. جہاں تک استعفے کی بات ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اخبار میں یا ادھر ادھر خبر آ جاتی ہے لیکن وہ استعفیٰ پہنچتا نہیں ہے, تو اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں. وزیر اعظم اسپیکر صاحب سے کل میری بات ہو رہی تھی البتہ, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ استعفیٰ اسپیکر آفس میں کبھی بھی نہیں پہنچا, کسی کا بھی نہیں پہنچا, تو اب دیکھتے ہیں. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.